ناظرین کرام، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ اکثر میں جب نماز شروع کرنے لگتا ہوں یا پھر نماز کے دوران مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے نہ کوئی بدبو آتی ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ نماز توڑ دوں یا پھر وضو کر کے نماز پڑھوں؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ اور ایک بھی سوال ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں۔ ایک سوال لکھا ہے کہ نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے روک کر نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح نماز ہو جاتی یا نہیں؟ بہت ہی اچھے سوال ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ہوا خارج ہونے کو لے کر، وضو ٹوٹنے کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ بار بار ان کا وضو ایسا لگتا ہے کہ وضو ان کا ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے گا۔ اگر نماز کے دوران بار بار وضو ٹوٹنے کا شک ہو، اگر یہ شک گزرے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ وضو کرنے والوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے، پس جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کا شکار ہو گیا، وسوسوں کا شکار ہو گیا، پھر وہ شیطان اس شخص کو اور زیادہ بھٹکاتا ہے، اسے مزید وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک شیطان ہے جو نمازی کے مقد میں آ کر پھونک دیتا ہے، یعنی بہانے والی جگہ پر پھونک مارتا ہے۔ اس سے نمازی کو یہ خیال ابھرتا ہے کہ وہ بے وضو ہو چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ بس تم میں سے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں دوچار ہو تو اس وقت تک اپنی نماز نہ توڑے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا پھر بدبو محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر یہ وسوسے ہیں، اس طرح کے بار بار جو ہے وہ وسوسے آ رہے ہیں کہ وضو فاسد ہو گیا، وضو میرا ٹوٹ گیا، جس طرح کے بہت سارے لوگ اس طرح وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ ہمارا وضو درست ہوا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں کہیں سفر میں تھا تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے، وضو خانے میں گئے تو وہاں پر ایک شخص وضو کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص مسح کیا، اس نے پھر دوبارہ سے اس نے وضو شروع کر دیا۔ اچھا، میں نے سمجھا کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس لیے دوبارہ کر رہے ہیں۔ چلیے، پھر وہ جیسے ہی بازو دھویا، انہوں نے پھر سے وضو شروع کر دیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ بار بار وضو کر رہے تھے، آپ درمیان میں جا کر پھر سے وضو شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں بہت زیادہ اس میں پریشان ہوں، مجھے اکثر اس طرح ہوتا کہ میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وضو درست نہیں ہوا، پھر میں دوبارہ شروع سے وضو کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا پھر نماز کے دوران مجھے اس طرح خیال آتا ہے کہ میرا وضو صحیح نہیں تھا، یا پھر میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس طرح وسوسوں کا شکار ہوتا ہوں تو میں دوبارہ سے وضو کر کے جو ہے وہ نماز شروع کرتا ہوں۔ تو اس طرح شک اگر پیدا ہو جائے کہ وضو جو ہے وہ فاسد ہو گیا یا پھر وضو ہوا ہی نہیں، جس طرح بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ اگر ایک آدھ مرتبہ اس طرح ہوا یا کبھی کبھار اس طرح ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ جو وہ اس طرح ان کے ساتھ معاملہ پیش ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہوا، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوئی، یا نماز کے دوران یہ شک گزرتا ہے کہ ان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، نہ کوئی بدبو آتی ہے نہ کوئی مہک آتی ہے، لیکن انہیں خیال آتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ وہ بار بار اس طرح اس مسئلے کا شکار ہے، اکثر ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو پھر یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہوا ہے، اگر اکثر اس طرح ہوتا ہے تو جب تک بدبو نہ آئے یا پھر آواز نہ سنائی دے اس وقت تک نماز نہ توڑیں، اپنی نماز کو جاری رکھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے اس طرح آتے ہیں۔ بعض لوگ غسل کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح کہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں غسل کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بچ گئی ہے، میں دوبارہ سے یعنی گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑا رہنا، پانی کی ٹنکیاں ختم کر دینا، تو یہ شیطانی وسوسے ہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اگر شک بار بار اس طرح آ رہا ہے تو وہ جب تک آواز نہ سنائی دے یا پھر بدبو اسمیل وغیرہ نہ آئے تو اس وقت تک آپ نماز نہ توڑیں۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے یا آپ کا وہم ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح آپ ان میں بڑھتے جائیں گے تو وہم شیطان آپ کے اوپر زیادہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو انہوں نے سوال لکھا کہ نماز کے دوران ہوا کو خارج
ہونے سے روک کر نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھو اس چیز کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جب پیشاب پاخانے کا غلبہ ہو یا پھر گیس پیٹ کے اندر بن گئی، بہت زیادہ اسے روک کر جو ہے پیشاب پاخانہ گیس وغیرہ کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نماز جو ہے وہ کراہت کے ساتھ ادا ہوئی ہے، تو ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا، ایسی نماز کا قاعدہ آپ کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نماز کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ اگر اس طرح ہوا خارج ہونے والی ہے، آپ اسے روک رہے ہیں، بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں، اچھا تھوڑی سی نماز رہ گئی یا پھر نماز کا وقت ہونے والا ہے تو جلدی سے جو ہے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس طرح میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح پیشاب پخانے کا غلبہ ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر نماز ادا کریں۔ اگر آپ ضرورت سے فارغ نہیں ہوتے، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو ادب کے خلاف ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں، اس وقت آپ کے علاوہ اللہ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خشوع اور خضوع اس وقت اس سے ختم ہو جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ پیشاب پخانے میں کہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ کا ذہن جو ہے وہ پیشاب پخانہ ہوا خارج ہونے کو روکنے میں لگا ہوا ہے، یہ تو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگوں کو یہ مرض بھی ہوتا ہے کہ انہیں معدے کا پرابلم ہوتا ہے، بار بار ان کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ مرض بہت زیادہ شدت پکڑ جائے، یعنی اتنی یہ مرض بڑھ گیا ہو تو اسے وقت ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے، بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، تو ایسا شخص ابھی شرعی معذور ہے، یہ اس کے لیے عذر ہے۔ تو ایسے شخص سے حکم یہ ہے کہ پھر وہ وضو کرے، ایک نماز کے وقت میں جتنی مرضی نماز ادا کرتا جائے، ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ یہ مرض ہے، یعنی اتنا کہ وہ وضو کر کے فرض بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی وضو کرنے کے بعد فجر کے 2 رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا یا ظہر کی فرض ہی نہیں ادا کر سکتا، اتنی اسے مہلت بھی نہیں ملتی، تو ایسا شخص بھی شرعی معذور ہے۔ اس کے لیے پھر حکم یہ کہ ٹھیک ہے، باقی اگر کسی کو بھی کبھی کبھار اس طرح ہو گیا یا بہت زیادہ نہیں، بہت وفا سے اسے مل جاتی ہے، بہت اسے وقت مل جاتی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ پہلے ہوا خارج ہو، پیشاب پخانے سے اطمینان سے فارغ ہو جائے، ان چیزوں کو دفاع کرے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز ادا کرے، تاکہ اسے نماز میں جو ہے اس طرح کے برے خیالات نہ آئے جو کہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اس طرح اگر نماز ادا کر لے تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا لوٹانا جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے دور رکھے گا۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔